انہوں نے بتائے ہیں کنٹینرز کے، اور دوسرے چیلنجز بھی ہیں. اس میں بہت بڑا ایک چیلنج ڈالر ڈفرینشل کا ہے، بہت بڑا ایک چیلنج کووڈ-19 کا ہے. وہ ایک اور سوال میں بھی یہ بات آئی ہے، اس میں تھوڑی سی اس کی تفصیل عرض کر دوں گا، بٹ دی گورنمنٹ از آن اٹ. آنریبل سینیٹر مشتاق احمد صاحب. نمبر 14. آنسر ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری سر. مسٹر چیئرمین، یہ اسٹیل مل کے حوالے سے میں نے سوال پوچھا ہے، اور یہ اسٹیل مل ہماری پاکستان کی جو پہلا انٹیگریٹڈ اسٹیل پلانٹ ہے اور ایک قوم کا ایسٹ ہے، اور 2008 تک یہ مسلسل منافع میں جا رہا تھا پاکستان اسٹیل مل. لیکن اب یہ خسارہ انہوں نے تسلیم کیا ہے، جیسے میں نے سوال میں پوچھا ہے، 67 ارب 6 ماہ میں، یعنی 11 ارب روپے پر منتھ اس وقت اسٹیل مل خسارے کے اندر جا رہا ہے 6 ماہ میں. میرا کوشچن یہ ہے مسٹر چیئرمین کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جو سی او ہے موجودہ، اس کی تعیناتی کے اوپر بھی اعتراض اٹھائے تھے کہ ان کی اہلیت قابلیت جو ہیں وہ مشکوک ہے. دوسرا، اس کی تعیناتی 1 سال کے لیے تھی، وہ اگست 2021 میں پوری ہو چکی ہے، اس کے باوجود وہ سی او اے ہیں. تیسرا ضمنی سوال میرا یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیل مل کو بیچنے کے لیے ایک سبسیڈری کمپنی بنائی ہے، اس کا سی او بھی اسی کو بنایا ہے جو کہ پاکستان اسٹیل مل کا سی او ہے. یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ شفافیت جو پرائیویٹائزیشن یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ غیر شفاف جو ہے پرائیویٹائزیشن ہوگی. تو ان 3 چیزوں کے سوالوں کی ذرا جوابات دیجیے. 3 ماشاءاللہ. جی علی محمد خان صاحب. اسٹیل مل کی کہانی بیسیکلی پاکستان کی ہی کہانی ہے، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ دیکھتا جا اور شرماتا جا، کہ سن 73-74 میں جو اسٹیل مل ملی اور بنی، اور یہ بھی انتہائی آئرنی آف دا فیٹ ہے، دکھ کا مقام ہے کہ جب آپ اس ٹیبل کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو انسان کا دل روتا ہے کہ وہ ادارہ جو کمائی کرتا تھا پاکستان کو، اور جو ہر سال کماتا تھا، پروفیٹیبل تھا. افسوس کی بات ہے کہ بھٹو صاحب کے دور کے لگائے ہوئے اسٹیل مل میں، بھٹو صاحب کے ہی ایک جماعت کی لیڈرشپ میں جب 2007-8 میں ان کی حکومت آئی، تو جب آپ اس سارے ڈیٹیل کو دیکھتے ہیں تو 1999 میں پروڈکشن 91%، 2001 میں پروڈکشن 86%، 2002 سے 2003 تک پروڈکشن 82%، 92%، 2003 سے 2004 94%، 2005 سے 6 89%، 2006 سے 7 89%، اور آگے جاتے جائیں یہ پرسنٹیج، اور جیسے ہی آپ 2007-8 میں جاتے ہیں 89%، اور پھر یہ سارا جو ہے وہ نیچے جاتا ہے، اور اس کی پروڈکشن جو ہے وہ پھر بتدریج کم ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب اس کی پروڈکشن جو ہے وہ 0 پہ چلی جاتی ہے. جو سپلیمنٹری کوسچن کی اگر ان کا جواب دیں، ٹائم نہیں ہے. 9 ارب کے قریب یہ پروفٹ کما رہی تھی جب پیپلز پارٹی نے 2009 میں حکومت سنبھالی. افسوس کی بات ہے، یہ بات بڑی سخت ہے، اس کو برداشت کرنے کی بڑا حوصلہ چاہیے. دو اسٹیل مل بھٹو صاحب نے لگا کے دی. افسوس ہے پیپلز پارٹی کے دور میں اس کا بھٹا بیٹھ گیا. اب جو یہاں پہ سوال مشتاق صاحب ریلیونٹ کر رہے ہیں، کوسچنز جو کیے ان کا جواب دے دیں. یہ سنیں، یہ کہانی اپنی سنیں. یہ جو آپ نے اسٹیل مل کے چلیں جی، ساتھ اب کیا دے رہے ہیں یہ سوال سنیں. دے رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی بھی سنیں اور یہ مسلم نون بھی سنیں کہ اس کی پروڈکشن ریلیونٹ کوسچن جو کیے ان کا جواب ہوا 2015-16 میں جب یہ بند ہوئی. پیپلز صاحب پارٹی اور ریلیونٹ مسلم کوسچنز لیگ کا نون کے دوستوں نے مل کے اس کا بھٹا بٹھایا ہے. یہ افسوس اور یہ ریلیونٹ کوسچنز کا جواب دیں پلیز. تباہی کی منسٹر صاحب پلیز. ادارے کی نہیں، ہر ادارے کی یہ داستان ہے. آج سنیں یہ سوال آپ لوگوں نے کیا ہے، آپ لوگوں نے کیا ہے. سوال جو انہوں نے 3 کیے ان کا جواب دے آئینہ دیں. دکھاؤں گا جس میں آپ کو اپنی تصویر نظر منسٹر آئے گی. صاحب ان کا جواب دیں. اسٹیل مل کا بھٹا بٹھایا ہے ٹھیک. پاکستان کا منسٹر بچہ صاحب ان بچہ 3 اس کوسچنز کا جواب دیں. جہاں تک مشتاق صاحب کے سوال کا تعلق ہے، آپ دے رہے ہیں جی مشتاق صاحب. ہاں جی ہاں، ہاں جی ہاں،
جی ہاں جی سنیں بیرامن تنگی صاحب سنیں، آپ ہی کی حکومت میں سٹیل مل بند ہوئی، سوال کا جواب کے دیں بعد سر۔ سٹیل مل کا بھٹا آپ ہی نے بٹھایا۔ سنیں یہ اپنی منسٹر صاحب میری ہمبل سبمیشن ہے، ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں پلیز۔ دل اس پہ دکھتا ہے عمران خان صاحب سر جواب دیں پلیز۔ عمران خان صاحب سے ہماری حکومت سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جس سٹیل پلیز مل اس کا کو جواب دیں برباد پلیز۔ کیا، اس سٹیل مل کے لیے آپ نے کیا کیا؟ منسٹر صاحب اس 3 سوالوں کا جواب دیں بس۔ چلیں جواب دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جن 2 جماعتوں نے مل کے پاکستان سٹیل مل کو منسٹر صاحب تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھیں منسٹر صاحب۔ جی جی جواب دے رہے جواب جی۔ ابھی آپ کو تسلی نہیں ہوئی اور جواب چاہیے آپ کو؟ منسٹر صاحب آپ سوالوں کے جواب دیں۔ چیئرمین صاحب یہ پاکستان سٹیل مل کی تباہی کی داستان ہے، یہ پاکستان سٹیل مل کی تباہی کی داستان ہے۔ جواب دیں، اس طرح نہ کریں پلیز، ماحول خراب نہ کریں۔ اپنے لیڈر کو، پیپلز پارٹی اپنے لیڈر کو منسٹر صاحب اس طرح نہ کریں پلیز، جواب دیں آپ سوالوں جی پلیز جواب جی جواب دیں جی۔ چلے مشتاق صاحب چلے آپ جواب دیں جی سوالوں جی، سوالوں کے جواب آ رہے ہیں جی جی بس۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے اب آپ؟ تو بھٹو صاحب کو جواب نہیں دے سکتے، ان کی لگائی ہوئی سٹیل مل کا بھٹا بٹھا دیا۔ منسٹر صاحب ایک منٹ، لیڈر آف دا اپوزیشن کھڑے ہیں پلیز، ایک منٹ جی، لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز چیئرمین صاحب ایک منٹ، لیڈر آف دا اپوزیشن ایک سیکنڈ منسٹر صاحب جی۔ چیئرمین صاحب بہت آسان بات ہے کہ ایک دفعہ فاضل ممبر اپنا کوشچن ریپیٹ کر دیتے ہیں، ان کا جواب دے دیں، آپ رولنگ دے دیں۔ تھینک یو جی پہلا سوال یہ تھا کیا پاکستان نے سی او سٹیل مل کی تعلیمی قابلیت اہلیت کے اوپر اپنے رپورٹ میں اعتراضات اٹھائے تھے، اس کو کیوں تعینات کیا؟ نمبر 1، اگست 2021 میں ان کی تعیناتی کی مدت پوری ہو چکی ہے، اس کے باوجود وہ کیوں جاری رکھے ہوئے ہیں؟ نمبر 2، نمبر 3، انہوں نے ایک سبسیڈری کمپنی پرائیویٹائزیشن کے لیے جو بنائی ہے اس کا سی او بھی اسی کو بنایا ہے جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے تحت آتا ہے، کیوں ہے؟ جی آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز پلیز۔ چونکہ اسپیسیفک کوشچن ہے اس کے لیے اسپیسیفک جو ہے جواب چاہیے، آپ فریش کوشچن ڈال دیں اس پہ۔ منسٹر صاحب، منسٹر آف اسٹیٹ صاحب اس کا جواب لے کے ہاؤس میں دے دیں جی۔ ٹھیک ہے جی، کمیٹی کو ریفر کر دیجیے۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ بیرامن تنگی اب آپ کا کام نہیں، آپ جی کوشچن آ رہے جی۔ جناب سینیٹر تاج حیدر صاحب، او سوری آپ کا سپلیمنٹری ہے، 1 منٹ تاج حیدر صاحب، 1 منٹ سپلیمنٹری ہے جی۔ جی موسیقی صاحب سپلیمنٹری۔ میرا اس میں سپلیمنٹری ہے سر، میرا سپلیمنٹری ہے سر۔ جی سپلیمنٹری کا اختیار تو ہے نا، سپلیمنٹری کا سر اتنا بھی تو اختیار تو وہ تو کمیٹی میں نہیں ہے نا جی۔ سر اب بات یہ لیکن میرا سپلیمنٹری ہے یہاں جی جی ذرا حوصلہ کریں تھوڑا۔ پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ مشتاق صاحب بھائی ہیں، وہ اگر لیفٹ رائٹ کسی سے پوچھ لیتے تو ان کے اچھے جواب ان کو مل جاتے۔ میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں جب یہ سٹیل مل پروفٹ میں جاتی ہے اور 92% پروڈکشن میں جاتی ہے، یہ کیا عوامل ہوئے ہیں؟ یہ کس نے اس کے ساتھ زیادتی کی؟ اس مل کے ساتھ کس نے سیاسی بھرتیاں کی؟ وہ آپ کوشچن کریں پلیز۔ سر میرا سوال ہے نا سر، سوال کریں، میرا سوال ہے نا سر، سپلیمنٹری کوشچن میرا سوال ہے نا سر، بس ٹھیک ہے جی، میرا اوکے سوال نہیں سر، میرا ابھی سوال سر، سوال ختم نہیں ہوا سر، میرا سوال تو سر، سوال تو میرا جی، وہ کس نے سیاسی بھرتیاں کی؟ کس نے اس مل کا بیڑا غرق کیا؟ کس کے دور میں آ کے اس کا سوئی گیس کا کنیکشن کٹا اور کیوں کر کٹا؟ میرا تو سر ایک منٹ سر، ایک منٹ سر، سوال کریں گے سر، میرا یہی سوال ہے کتنی بھرتیاں ہوئیں، کب ہوئیں، اور اس کا ڈکلائن کب سے شروع ہوا، کس کے دور میں ہوا، یہ کون ظالم لوگ ہیں جس نے اس مل کو برباد کیا؟ میرا سوال صرف یہ ہے۔ آنریبل منسٹر اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز پلیز۔ سر اتنے تشریف رکھیں پلیز، منسٹر صاحب کھڑے ہیں، تشریف رکھیں سینیٹر صاحب پلیز، تھینک یو سر۔ سر اتنے لمبے سوال کا بڑا شارٹ سا جواب ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ پاکستان سٹیل مل کی تباہی کی ذمہ دار کون ہیں؟ جن کی حکومت دار ہیں، پہلے یہ جو ہے نیک کام اس پارٹی نے جو شروع کیا اور مسلم لیگ نون نے اس کو انجام تک پہنچایا۔ مشرف صاحب کی جب حکومت
ختم ہو رہی تھی. پیپلز پارٹی سنیں حوصلہ پیدا کریں. مشرف کی جب حکومت ختم ہوئی یہ 9 ارب کے پروفٹ میں تھا, اور جب پیپلز پارٹی کی حکومت شروع ہوئی, جب ان کی حکومت ختم ہوئی اور 2 سال نواز شریف کے بھی گزر گئے, 2015-16 میں یہ بند. تھینک یو جی. سینیٹر تاج حیدر صاحب تشریف رکھیں. ہو گیا سپلیمنٹری 3 ہو گئے جی, تشریف رکھیں جی. مسرور انور بعد میں یاد کریں گے, تشریف رکھیں جی. جی آنریبل سینیٹر تاج حیدر صاحب جی, کوشچن نمبر پلیز. کوشچن نمبر 90. تشریف رکھیں سر, یہ کوئی ریکارڈ نہیں ہو رہا سر, تشریف رکھیں جی. کوشچن نمبر 90 جناب علی. آنسر ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری سر. جناب علی آپ کی مدد چاہوں گا. یہاں بلوچستان کے حوالے سے علامہ کا ذکر ہوا ہے, تو میں ایوان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 1936 میں علامہ نے پنجاب اسمبلی کے اندر قرارداد منظور کرائی تھی کہ بلوچستان میں یونیورسٹی کھولی جائے. اس کے بعد 1972 میں جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بنے اور غوث پٹھ رزنجو گورنر بنے. سر اگر سپلیمنٹری کر لیں سر. جی جناب میں آ رہا ہوں سر. ذرا سی اطلاع کے لیے, تو میرے والد صاحب کو یہ اعزاز ملا کہ بلوچستان میں یونیورسٹی کھولی. بالکل سر. جو سوال ہے جناب علی وہ میرا یہ ہے کہ اس سال کے اکتوبر میں نئی آدم شماری کا عندیہ دیا گیا تھا. ہم اکتوبر کے اندر ہیں, صرف 5 بلین دکھائے گئے ہیں. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے یہ تک طے نہیں کیا کہ کس طریقہ کار پہ گنتی ہوگی, کیونکہ پچھلی جو گنتی ہوئی تھی اس کے اندر طریقہ کار جو تھا وہ مختلف تھا. کیا مجھے بتایا جائے گا کہ کوئی شیڈیول بنایا گیا ہے مردم شماری کے لیے, اور اس کے لیے فائنینشیل ایلوکیشنز جو کہ ایسٹیمیٹڈ ہیں 23 بلین, 5 بلین رکھے گئے. یہ تو ویسی بات ہے کہ 200 ارب کے منصوبے KCR کے لیے اس بجٹ میں 1 بلین رکھ دیا گیا ہے. اسی طریقے سے یہ جو ہے مردم شماری, اس میں 23 بلین کا خرچہ ہے, 5 بلین رکھے گئے ہیں. اکتوبر کا وعدہ تھا. کیا کوئی شیڈیول بنائی گئی ہے فائنینشیل ریلیزز کی یا نہیں؟ حکومت سیریس بھی ہے یا نہیں؟ اس میں صوبہ سندھ کو ہر سال 150 ارب کا نقصان ہو رہا ہے ٹرانسفرز کے اندر. یہ اتنا سیریس معاملہ ہے جناب. جی آنریبل منسٹر فار فائنانس پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسٹر چیئرمین, یہ بھی کہا کہ 5 ارب روپے رکھا گیا ہے, لیکن شاید ان کی نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ 5 ارب روپیہ ہے یہ فیڈرل حکومت رکھ رہی ہے, اور اس کے بیچ میں جو پروونشل جو گورنمنٹس ہیں ان کا بیچ میں حصہ آنا ہے, اور یہ کیونکہ اس سال کے بیچ میں کمپلیٹ نہیں ہوگا تو اس سال کا ایک قسم سے یہ ایک کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ اوپر یہ 12 مہینے میں تو کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو یہ اگلے سال کے بیچ میں جب جائیں گے تو جو بھی ہمارا پورا کا پورا خرچہ ہوگا وہ فیڈرل حکومت اور جو پروونشل حکومت ہیں وہ مل کے اس کو پورا کر لیں گی, تو انشاءاللہ پیسوں کی کمی نہیں آئے گی. بھی اسی متنازعہ آدم شماری پہ ہوں گے آئندہ انتخابات جو آپ کرنے جا رہے ہیں, اسی متنازعہ آدم شماری. منسٹر فار فائنانس پلیز. اس سے پہلے ہی یہ مردم شماری ہوگی, کیونکہ ابھی تو ان انتخابات میں تقریباً 2 سال رہ گئے. جی محسن عزیز صاحب سپلیمنٹری پلیز. سر بڑا اچھا سوال کیا تاج حیدر صاحب نے. پھر میں ان سے گزارش کروں آس پاس کے لوگ سر ذرا پوچھ لیں, اور میرا یہی سوال ہوگا منسٹر صاحب سے کہ تقریباً 10-12 سال کے بعد 2017 میں سینسس ہوا, اور سینسس کے ختم ہوتے ہی اس پہ اعتراضات اٹھا دیے گئے. وہ متنازع اٹھ گیا اسی وقت, اور اس کے اوپر یہ 17 بلین یا جتنا روپیہ لگا. اس کے لیے کن لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, کس ادارے کو آئیڈینٹیفائی کیا, اور کس کے دور میں یہ کیا ہوا اور کیوں کر ہوا کہ یہ جو ہے نا اتنا پیسہ ہونے کے بعد جو ہے وہاں اس کو تنازع بنا دیا گیا, اور کیوں کر ہوا یہ جو ہے نا. یہ تو دیکھیں سر, یہ پھر کہتے ہیں کہانی, تو پاس کی یہ کہانیاں ہیں نا جی, کہ اتنا پیسہ اتنا سرمایہ. تھینک یو جی, تشریف رکھیں.
جی حالانکہ اس میں کس لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور ان کو پھر کس ادارے کے حوالے کیا گیا، ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ ملک کا اگر اتنا پیسہ لگایا گیا ہے 2016-17 میں اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اس کے ختم ہوتے کے بعد ہی وہ متنازع ہو گیا، تو یہ کیا؟ جی منسٹر صاحب، منسٹر فار فائنانس. نہیں جی، آپ کی بات جو ہے درست ہے کہ یہ 10 سال کے بیچ میں سینسس ہونا چاہیے، تو 17 کے بعد یکدم کیا ضرورت پیش؟ یہ ایک کنسنسس تھا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے بیچ میں کہ اس کے اوپر کافی اعتراضات تھے، تو اس لیے اس کو پھر سے کروایا ہے، اور آپ کہتے ہیں بالکل پھر رسپانسبلٹی فکس کی جائے کہ یہ کس طرح غلط ہوا. تو وہ تو جس وقت ہم دوسرا سینسس کریں گے اور اس میں اگر ویریشن ہوگی تو آپ وہ کریں گے. یہ تو ہم نے سیٹسفائی کرنا چاہ رہے تھے ساری پارٹیز کو، تو ہو سکتا ہے یہی سینسس جو ہے وہی ٹھیک ہو. جب جس وقت وہ آئے گا اور پتہ چلے گا بہت بڑی ویریشن ہے تو پھر ہم رسپانسبلٹی فکس کریں گے. آنریبل سینیٹر رخسانہ زبیری، سپلیمنٹری پلیز. چیئرمین صاحب، اٹس اے ویری بگ جو پروسیس ہے اس کا بہت بڑا ہے اور کم سے کم 2, 2.5, 3 سال کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے. جو آنریبل تاج حیدر صاحب نے کہا کہ کیا اسی مردم شماری پہ آپ کریں گے، اور یہ مردم شماری صرف مردوں کو شمار کیا گیا ہے سندھ میں، خاص طور پہ خواتین کو شمار نہیں کیا گیا ہے، تو اس دفعہ ایک یہ انشور کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جی سجیشن نوٹڈ. جی دوسری بات یہ ہے کہ پورے صوبوں میں الگ الگ اس کی کاؤنٹنگ کا ارینجمنٹ تھا جو انہوں نے مشینیں اسکین کرنے کی لگائی تھیں. پھر سندھ میں بنی ہوئی جو کراچی میں بنا ہوا تھا اس کو اٹھا کے لے گئے تھے پھر اسلام آباد. یہ اسلام آباد کا سلسلہ ذرا کم ہونا چاہیے. جو صوبے ہیں ان کو امپاور کریں، وہاں پہ کریں، جو مرضی آئے اس کو لک آفٹر کریں، بٹ دا پروونسز شوڈ بی امپاورڈ ٹو ڈو دیئر جاب. سو یہ منسٹر صاحب یقین دلائیں اور بتائیں کہ اسکیڈول کب دے رہے ہیں وہ. جی آنریبل منسٹر فار فائنانس، کب دے رہے ہیں جی اسکیڈول؟ دیکھیں جی، اس سوال کے اوپر بہت جواب ہو چکے ہیں. اگر یہ چاہ رہی ہیں کہ اسکیڈول ہونا چاہیے تو میں انشاءاللہ جو ریلیونٹ جو منسٹری ہیں ان کو کہوں گا کہ ان کو جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو. جی آنریبل سینیٹر مشتاق صاحب. 1 آنسر ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری ہوگا آپ کے پاس. جی مسٹر چیئرمین، میں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ پاکستان کے جی ڈی پی کے قرض کے تناسب اس کی تفصیل بتائی جائے. تو بتایا گیا ہے کہ جی ڈی پی کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ 60% ہے، اور یہ تناسب مارچ 2021 کے آخر میں 79.7% ریکارڈ ہوا ہے. ایک تو میں محترم مشیر صاحب سے یہ پوچھوں گا، منسٹر صاحب، کہ گزشتہ سال اسی سوال کا جواب دیا تھا 85%، اسی ہاؤس میں 85% دیا گیا، آپ کے پیشرو نے دیا تھا. ہر سال ایک بدلتا ہے. تو ایک تو یہ اعداد و شمار کے بارے میں نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ ایف آر ڈی ایل فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 2005 کے تحت 60% سے جب قرضے بڑھیں گے تو پارلیمنٹ سے اجازت لینی ہوگی. کیا حکومت نے پارلیمنٹ سے اجازت لی ہے؟ نمبر 3، ڈیویلویشن جو روپی کی ہوئی ہے اس میں پاکستان کے قرضے کتنے بڑے ہیں اس پاکستان کے اوپر؟ آنریبل منسٹر فار فائنانس پلیز. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کسی نے آپ کو جواب دیا ہوگا کہ یہ 87.6% تھی. وہ 2020 کی نمبرز ہیں، فل ایئر 87.6%. یہ میں 9 جو مہینے ہیں 2021 کے مارچ کے نمبرز بتا رہے ہیں ہم، 79.7%. تو یہ ویسے تعجب تو ہوگا ہمارے اپوزیشن لوگوں کو، لیکن یہ ڈیٹ ٹو جی ٹی پی جو ہے وہ کم ہوا ہے. ہماری جتنی بھی ہم لوگوں نے کاوشیں کی ہیں اس کی وجہ سے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کم ہوا ہے. باقی سوال جو 2 کیے ہیں جناب، قرضے کی جب 60% سے بڑھیں گے تو پارلیمنٹ سے اجازت لینی ہوگی. اس حکومت نے پارلیمنٹ سے اجازت لی ہے قرضے لینے کے لیے؟ جی بالکل لیتے رہتے ہیں، ہر سال لیتے رہتے ہیں. یہ جو باقی صحیح بات کر رہے ہیں 60% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ابھی تو میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے کہ یہ جو 60% ہے اس کو جو ایکسیڈ کیا گیا ہے وہ اس حکومت نے نہیں کیا، صرف یہ پچھلی کئی حکومتوں نے کیا ہے. دا ویری فیکٹ از کہ یہ ابھی مجھے جواب دینے دیں جناب، پلیز بیٹھ کے جواب دینے دیں آپ مجھے. فیکٹ میں 60% جو ہے ایک پروڈنٹ بہرامن تنگی صاحب پلیز، ایک پروڈنٹ جو ہے پروڈنٹ جو ہے آپ کی جو ہے وہ ڈیٹ کی اتنی ہونی چاہیے.
لیکن جو ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی حکومتوں میں جب ہم لوگوں نے اپنی جو اکنامک افیئرس کو صحیح مینیج نہیں کیا تو اس میں میسو ڈیویلیوشنز ہوئی ہیں. پہلی ڈیویلیوشن اگر آپ نے مجھے معلوم ہے کہ 2008-9 میں جو ہم لوگ نے سنبھالا تھا اور وہ جو چھوڑ کے گئے تھے تو پیپلز پارٹی کے وقت میں ہوئی تھی. اب پھر اس کے بعد جو ہے ابھی ڈیویلیوشن ہوئی ہے اور وہ بھی ہمیں پتہ کس وجہ سے ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے جو آپ کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور اس دفعہ بھی یہی ہوا کہ IMF پروگرام جب آیا تو آپ کے انہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو تقریباً 10% سے 13.5% پہ لے گیا 13.25 پہ. تو جو آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہے وہ ایک سال میں 1500 ارب روپے سے بڑھ گئی. وہ آپ نے کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ آپ کے ریونیوز تو اتنے نہیں بڑھ رہے تھے نا. تو وہی چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹ کو بڑھا دیتی ہیں اور اسی وجہ سے یہ اوپر گئے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے لمٹ اور آئی ایم شیور کہ اس کی اپروول جو ہے وہ اسمبلی میں لے رہے ہوں گے. تھینک یو. سے قرضوں میں کتنا اضافہ ہوا؟ جی مشتاق صاحب 4 سپلیمنٹری ہیں. جی مشتاق صاحب. مسٹر چیئرمین، ایک تو پارلیمنٹ سے اجازت نہیں لی. میں تو 4 سال سے پارلیمنٹ میں ہوں، یہ ایوان میں ہوں. پارلیمنٹ سے کب اجازت نہیں لی گئی ہے؟ یہ درست بات نہیں ہے. یہ فلور آف دا ہاؤس پہ اس طرح بات کرنا کہ ایوان سے ہم نے اجازت لی ہے. کبھی کوئی موشن، کبھی کوئی اس طرح کی ریزولوشن نہیں آئی ہے کہ اس ایوان سے اجازت لی گئی ہو. نمبر 1. جی بس منسٹر صاحب بتا رہے ہیں اسی کا جو. جی جواب دیتا ہوں. میں نے کہا لی گئی ہوگی. میں نے آپ کو اگر آپ کو پوری سن لیں سر. ارے بھائی سن لیتے ہیں، آپ سن لیں. آپ نے بات کر لی، ہمیں بات کرنے. جی بات سنیں. آپ کو ہم اس کی کنفرمیشن چیئرمین صاحب وہ جو فیکٹس ہیں وہ کر کے ان کو دے دیں گے. ہم میرا ادھر کھڑے ہو کے جھوٹ بولنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو میں نے تو کہا کہ لی ہوگی بیکاز یہ ایک جو ہے یہ پارلیمنٹ کا. جی منسٹر صاحب کنفرم کر کے بتا دیں جی اس کو. سینیٹر ذیشان خانزادہ سپلیمنٹری پلیز. شکریہ جناب چیئرمین. سر جو آج کل ڈالر کے اوپر جو پریشر ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کیونکہ امپورٹ ڈیوٹیز کم کی گئی اور اس کی وجہ سے انڈسٹریل امپورٹس کافی زیادہ ہیں اور پالیسی یہی ہے کہ ان انڈسٹریل امپورٹ سے ہماری جو لوکل اکانومی ہے انڈسٹریل بوم آئے گا اور پھر جو ہے اکنامک گروتھ ہوگی. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا منسٹر صاحب سے کہ اس میں ہماری جی ڈی پی میں کتنا گروتھ آئے گا؟ یہ ایک میرا سوال ہے. آنریبل منسٹر فار فائنانس پلیز. جی ڈی پی میں گروتھ کیا ہے؟ جی دیکھیں چیئرمین صاحب، جو ہم لوگوں نے اس دفعہ بجٹ کیا تھا کہ ہمارا جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 4.8% سے 5% پہ گرو کرے گی اور یہ پچھلے سال جو تھا وہ 3.94 تھا. ہمارا خیال ہے 3.94 سے 4%، تو 1% اور گرو کرے گی جو اس وقت. اور پھر ہم نے اس پہ ہم نے کہا کہ ہمیں گروتھ چاہیے. اس لیے گروتھ چاہیے کہ ہمارے جو عوام ہیں، ہمارے جو ملک کے بیچ میں کم از کم 2 سے 3 ملین جابز ہر سال چاہیے. اور اگر اکانومی گرو نہیں کرے گی تو وہ جابز ہم کیسے کریٹ کریں گے؟ تو ہم نے کچھ ایسے اقدامات کیے جس سے اکانومی کو گرو کرنا تھا، جس میں انہوں نے بالکل صحیح بات کی. ہم نے را مٹیریلز کے اوپر ڈیوٹیاں کٹ کی اور ایکسپورٹس وغیرہ کو انسینٹیوائز کیا. اور اس وقت اگر یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوگی گروتھ، تو نمبرز تو ہمارے پاس، کیونکہ ہمارا جو ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس وہ اتنی جلدی وہ نمبرز نہیں دیتا. لیکن جو کہ اس وقت جو سائنس ہیں، ہمارے ریونیو جو ہیں وہ زیادہ بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب اکانومی گرو کر رہی ہے. اگر ہماری امپورٹس بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے. تو ہمارا چیئرمین میرا خیال میں یہ 5% اور 5% سے زیادہ ہی گرو کرے گی. جناب سینیٹر تاج حیدر سپلیمنٹری. رضا صاحب کیوں پہ ہے سر؟ جناب علی، ہمبل سبمیشن. جو اسٹیٹ بینک کی اکنامک سروے دیا گیا ہے اس میں 3% دیا گیا ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو، جو ابھی 4 دن پہلے دی گئی. اب یہ کہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جی ڈی پی کب ہمارے کیا پروجیکشنز کیا ہیں کہ جی ڈی پی سے کو کب کراس کر لیں گے ہمارے قرضے اگر اس رفتار سے بڑھنا ہے؟ اسٹیٹ بینک رپورٹ کا میں حوالہ دے. آنریبل منسٹر فار فائنانس پلیز. اچھا سر، مجھے تو اسٹیٹ بینک کا وہ نمبر 93 والا جو میں نے نہیں دیکھا، لیکن دا ویری فیکٹ از کہ یہ نمبر جو ہے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ 87.7% جو تھا اس فلور پہ بھی دیا گیا، اس سے یہ کم ہو کے آیا نیچے. تو یہ انشاءاللہ تاج حیدر صاحب یہ نیچے ہی جائے گا، یہ اوپر نہیں جائے گا انشاءاللہ. آنریبل سینیٹر مشتاق احمد صاحب.
Question number 92. Answer taken as read. Supplementary. Sir, supplementary. Sir, हो गया 3 सर. रजा साहब प्लीज. सर आप खुद मेहरबानी फरमाएं सर. सर थैंक यू सर. जी मुश्ताक साहब आप खड़े अपना सवाल भी कर रहे हैं सर. सर नहीं हो सकता ना सर, ये तो फिर मैं किसी और को भी नहीं रोक सकता. रजा साहब मेरी गुजारिश है सर. जी प्लीज मुश्ताक साहब अपना क्वेश्चन करें सर. रजा साहब थैंक यू वेरी मच सर. आप क्वेश्चन डाल दे, अगली दफा आ जाएगा रोटेशन पे. सर प्लीज रजा साहब प्लीज सर. सर अम्बली सबमिशन. जी मुश्ताक साहब अपना क्वेश्चन करें. अपना क्वेश्चन करें मुश्ताक साहब. रजा साहब आप फ्रेश क्वेश्चन दे दें प्लीज. सर प्लीज क्वेश्चन. थैंक यू सर. 4 सप्लीमेंट्री हो गए सर. वेरी Question number 92. जी आंसर टेकन एज रेड. सप्लीमेंट्री प्लीज. मिस्टर चेयरमैन, मैंने सवाल के 2 जुज थे मेरे. उसमें पहले जुज का जवाब तो आया है कि मुल्क की सतह पर वेंटिलेटर्स बनाने की तफसीलात क्या हैं. दूसरा मैंने ये सवाल किया था कि ये वेंटिलेटर्स, इसकी पैदावार माहवार या सालाना कितनी तादाद में इसकी प्रोडक्शन हो रही है और ये हस्पतालों को फराहम हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है या नहीं. तो ये बता दीजिए कि इसकी प्रोडक्शन की कैफियत क्या है माहवार और सालाना, और उसके साथ साथ ये हॉस्पिटल्स को फराहमी और एक्सपोर्ट. जी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सैयद शिबली फराज साहब. जी शुक्रिया. सबसे पहले तो जी मैं ये बात ज़रा क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये सवाल बनता था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन से, लेकिन चूँकि ये आया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के लिए तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ. पहले बात तो ये है तो मैं मुबारकबाद देता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को, जिन्होंने के वेंटिलेटर्स को जब ख़ास तौर पे कोविड अपने उरूज पे था और कोविड ने एक बड़ा ही एक हमारे लिए एक चैलेंज पैदा कर दिया था, वहाँ पे डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री में उन्होंने उनके 2 इदारे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और नेस्कॉम ने और एनआरटीसी ने, उन्होंने इस पे काम किया और 2 ऐसे मॉडल बनाए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने, जो कि जिसकी तफसील यहाँ पे दी गई है. ये 2 वाहिद वेंटिलेटर्स हैं जो कि ड्रैब से सर्टिफाई हो चुके हैं. अब आते हैं कि ये कितने एक्सपोर्ट हो रहे हैं. बदकिस्मती से ये जो बने थे, ये प्रोटोटाइप जो बने थे वेंटिलेटर्स, जो कि ये 2 बने अप्रूव हुए, इसको जो है तो कमर्शलाइज करने के लिए अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें सब वो मैन्युफैक्चरिंग जो लाइन होती है वो तक बन गई है, लेकिन कुछ फंड्स की वजह से अभी तक वो उसको शुरू नहीं कर सकते. हाउएवर हम ये समझते हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं जितने भी हैं, हमें अभी भी ये पता चला है कि वो इंपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन डाली जानी चाहिए कि जो चीज़ें इस मुल्क में बन सकती हैं और बन सकती हैं बड़ी टॉप लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, उसको आप एक सेकंड जरा जी वो है कि हमें उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए. और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाए जिससे कि सब कुछ तैयार है, और साथ ही साथ में ये भी पेपर रूल्स में शामिल किया जाए कि जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में बनते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बनते हैं, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए. और जो एनआरटीसी ने बनाए हैं वो मुख्तलिफ कुछ हॉस्पिटल्स में ये जा रहे हैं, जिसमें कि जिसकी तफसील भी मेरा ख्याल है कि आपको दी गई है. मैं ये समझ जहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال